أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تربیت کے لیے دو بنیادیں قرآن اور صحبت۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عمل والوں نے انسان کی تربیت کے لیے دو چیزیں دی ہیں، ایک کتاب اور دوسرے نبی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ خدا نبی بھیجتا اور کتاب نہ بھیجتا، یا کتاب بھیجتا اور نبی نہ بھیجتا، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ غلط راستے پر پڑ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دونوں چیزیں اتاری۔ اب قرآن کریم تو قیامت تک باقی رہے گا، باقی رہی نبی کی صحبت، تو انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب ان کے قائم مقام مشائخ ہو گئے، تو مشائخ نبی کے قائم مقام ہیں اور کتاب وہی بدستور رہی۔ تو اب ایک طریقہ تو شیخ کی صحبت اور اطاعت بڑھتی رہی اور دوسری طرف قرآن کی تلاوت جاری رہی، تو پھر امید ہے کہ ثمرات خبیثہ نکل کر ثمرات حسنہ ظاہر ہوں گے اور اطمینان اور کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں چیزوں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ شیخ سے استفادے کے لیے چند بنیادیں۔ شیخ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کی پوری اطاعت کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کا حکم دیا اور وہ کام ہماری سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی جیسے حکم سنا تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے حکم ملتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اور دوسری طرف ان کے پاس اطیع اللہ و اطیع الرسول کا علم تھا، اس لیے یہ حکم سنتے ہی بیٹھ گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ حکم کسی اور کو ہوگا، بلکہ حکم سنا اور بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے کہ کمال اطاعت۔ تو شیخ سے استفادے کے لیے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، شیخ سے محبت، شیخ کی اطاعت، شیخ کی عظمت اور شیخ کی صحبت۔ اور کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی چند باتوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب اللہ میں تدبر اور تفکر۔ جتنا ان چیزوں میں اضافہ ہوگا اس کے بقدر کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا۔ اور شیخ سے استفادے کے لیے جتنا کمال ادب اور کمال اطاعت کے ساتھ اگر حکم کو مانتے چلا جائے گا تو پھر زیادہ سے زیادہ استفادہ کرتا چلا جائے گا۔ کثرت سے ذکر۔ ان تمام چیزوں میں مناسبت پیدا کرنے کے لیے اور دل کی حرارت پیدا کرنے کے لیے خوب کثرت سے ذکر کیا جائے، اور ذکر اتنا کثرت سے کیا جائے کہ اللہ کا ذکر چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے ہو۔ اس کا یقین کے ساتھ جب ذکر کیا جائے گا تو نفع ہوگا، اور کمال شوق اور ذوق، تدبر، تفکر اور کمال عمل میں خدا بڑھاتا چلا جائے گا۔ اگرچہ اعتکاف کا پہلا حصہ ضائع ہو گیا تو اس کا تدارک بھی ہو جائے گا۔ اجتماعیت کا حق۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ جب اجتماعی وقت اور اجتماعی جگہ ہوتی ہے تو پھر اجتماعی ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انفرادی اعتکاف ہو تو انفرادی اصول پورے کیے جاتے ہیں، لیکن جب اجتماعی اعتکاف ہے تو اجتماعی اصول کی رعایت ضروری ہے۔ اس میں اولاً خدا کے مہمان، اور ثانیاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، اور ثالثاً شیخ کے مہمان، اور رابعاً آپس میں ایک دوسرے کے مہمان ہوں۔ ان سب حقوق کی پوری رعایت کی جائے۔ اگر کھانے پینے میں دوسرے کو تکلیف دی، یہ تو آداب معاشرت، آداب محبت اور مجمع والے اصول کے خلاف ہے۔ اگر اس کی رعایت نہ کی تو بہت خطرے کی بات ہے۔ نماز، تلاوت، ذکر سب حق والوں کے پاس چلا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اور اپنی تربیت اور تعلیم کو باقی رکھنے اور فیض صحبت کو باقی رکھنے کے لیے کسی ساتھی کو تکلیف نہ دیں اور کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور کسی کی جگہ کا مسلح نہ ہٹائیں، کسی کی پلیٹ نہ چھینیں۔ تو یہاں قیام کے دوران آداب معاشرت اور آداب اجتماع کا پورا خیال کریں، اور یہاں تک کہ جو لوگ خادم ہیں وہ بھی اعتکاف والوں کا خیال رکھیں، اور اعتکاف والے باہر آنے والوں کا خیال رکھیں۔ اگر اس کا فکر کیا ہوگا تو خواہ عمل کم ہوگا، لیکن اس کا
بدلہ بدرقہ ہو جائے گا، تو حق تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور تلاوت قرآن کے اہتمام کی دولت سے نوازے اور شیخ کی صحبت کامل عطا فرمائے اور اجتماعیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم نہیں آئندہ ہمیں آنے کو ملتا ہے یا نہیں، یا تو پھر شیخ آتے ہیں یا نہیں، اس لیے ان وقتوں کی بڑی قدر کریں اور کام میں لگائیں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کی رعایت سے بقیہ اوقات کی قدر دانی کی خدا توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ راہ حق اور راہ اصول کو کھول دیں گے اور قرب خاص کا فیصلہ فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اور مکمل توفیق عطا فرمائے۔ خاتمے کا اعتبار ہے، ایک چیز اور یہ عرض کرنا ہے کہ آخر کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، اس میں توبہ استغفار کا بہت اہتمام کیا جائے، اس سے جو کچھ ہو وہ قبول ہوگا اور جو کچھ باقی رہا اس کا صدقہ ہو جائے گا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہم لاکھ عمل کریں پھر بھی عمل کی کوتاہی باقی رہی جائے گی، کیونکہ شیطان اثر لانے والا ہے، اس لیے وہ استغنا میں مبتلا کر دے گا کہ اب تو بہت کام کر لیا، اب تو استغفار سے اپنی نفی ہو ہی جائے گی۔ اس لیے ہر عمل کے بعد یہ کہیں کہ اے اللہ ہماری طاعت کہلانے کے قابل ہی نہیں اور ہماری توبہ کہی جانے کے قابل ہی نہیں، اس لیے عبادت کی جتنی کوتاہیاں ہیں سب کو معاف کر دے، اے اللہ قبول فرما لے اور اس عمل کو پورا ثواب عطا فرما۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھ لیا کروں، تو فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیا کرو۔ پوچھا کہ کہاں پڑھوں؟ کہا کہ نماز کے آخر میں، جب نماز کے سارے ارکان پورے کر لو تب یہ پڑھو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو صدیق اکبر کی نماز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے والی نماز ہے اور مسجد نبوی والی نماز ہے، اور نماز میں ایسی ہچکیاں مارتے کہ پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں اور بچوں کو رحم آنے لگتا۔ تو آپ کے پیچھے والی نماز محبت اور عشق والی نماز اور سچے عاشق کی نماز، لیکن پھر بھی کیا سکھلایا؟ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ میری نماز کہلانے کے قابل ہی نہیں، تو میری توبہ قبول کر لے۔ اس طرح میرا اعتکاف، میری حاضری اس قابل نہیں کہ قبول کیے جائے۔ ظلمن کثیرہ یعنی عمل کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا تو گویا نماز پڑھ کے معافی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور کے آخری ایام میں اذا جاء نصر اللہ والی صورت اتری اور کہا کہ اب سارا کام ہو چکا، اب استغفار کرو۔ استغفار کی وجہ سے اگر کوتاہی ہے تو معاف ہو جاتی ہے، ورنہ درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں استغفار کی کثرت تھی، تو ہر عمل کے آخر پر نبی کا استغفار ہوتا ہے۔ تو یہ آخری وقت ہے رمضان کا، اس میں خوب استغفار ہو، ندامت ہو۔ ندم کے معنی کہ فکر ہو کہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو اور رسول کو، شیخ اور مشائخ کے سامنے ان کو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ اے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بے انتہا نعمتیں، انعامات بارش کی طرح ہم سب پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ خداوند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں، ہر آن خدا کے کرم، اس کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی بابرکت مقدس بستی گنگوہ شریف میں پیدا فرمایا، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے علم کے سلسلے کو بھی عالم میں قائم فرمایا اور ذکر کے سلسلے کو بھی عالم میں قائم فرمایا اور تبلیغ کے سلسلے کو بھی عالم میں قائم فرمایا۔ جہاں جاؤ ہر جگہ عالم میں آپ کو علم کی اور ذکر کی اور تبلیغ کی نسبت گنگوہ شریف سے مل جائے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں گنگوہ میں رہتے تھے۔ 10 سال کا عرصہ انہوں نے یہاں گزارا۔ فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا
وہ گنگوہ سے ملا۔ اب گنگوہ والوں کو تحفے میں دینے کے لیے میرے پاس تبلیغ کے سوا، دعوت کے سوا کوئی تحفہ نہیں۔ 10 سال یہاں رہے، بچپن میں چھوٹے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے، اور مولانا یحییٰ صاحب شیخ زکریا کے والد، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ایک دن کہنے لگے بھائی مولانا یحییٰ سے کہ مجھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مطالعہ کرنے کی طلب ہے کہ میں ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھوں اور وہاں بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھوں، علم حاصل کروں۔ تو حضرت نے کہا کہ جی میرے بھائی کہہ رہا ہے الیاس کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کر خلوت میں، تنہائی میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، الیاس کا میرے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا میری خلوت میں کوئی فرق نہیں ڈالے گا۔ اور پھر ایک دن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے۔ حضرت بچپن میں طالب علم کے زمانے میں کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، بھائی ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے پڑھو، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک درد، ایک فکر تھی اور اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا، اس لیے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں ہی، طالب علمی کے زمانے میں ہی ان کو بیعت کر لیا۔ ایک دن حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے گھر، اور گھر سے باہر آئے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ فرمانے لگے کوئی ہے؟ کہا جی میں ہوں یحییٰ اور میرا بھائی ہے الیاس۔ کہنے لگے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شوق اور جذبے اور اس قوت کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اثر کیے بغیر رہتا نہیں، چاہے جتنی غفلت سے لیا جائے، جتنی غفلت سے بھی اللہ کا نام لیا جائے گا وہ اثر کیے بغیر رہے گا نہیں۔ پورے جوش کے ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی۔ سننے والے مولانا یحییٰ اور مولانا الیاس صاحب تھے، ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی شرابی ہے اور نشے کے اندر مدہوش ہے، اور اس نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہے زمین پر اور اللہ اللہ کر رہا ہے، نشے میں اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ وہ آئے، ارے اللہ کے بندے، اللہ کا پاک نام ناپاک منہ سے لے رہا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس کا منہ دھو دیا اور منہ دھو کر اس کا چلے گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے کہا ارے بھائی دیکھ تو صحیح، آج ایک اللہ والے گزرے اور تجھے اس حالت میں دیکھا۔ اسے شرم آئی، اس نے کہا مجھے میرے محلے والے، علاقے والے تو جانتے تھے کہ میں نشے میں ہوں، آج اتنے بڑے اللہ والے اور بزرگ کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں ایسی غلط حرکت کے اندر مبتلا رہتا ہوں۔ بس آج کے بعد میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، توبہ کی، استغفار کی، اور مسجد میں پہنچ گیا اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ رات کا وقت ہوا، تہجد میں عبادت میں مشغول ہے۔ وہ اللہ والے بزرگ گھر میں لیٹے ہوئے، ان کو خواب آیا اور خواب میں آواز آئی کہ فلاں بزرگ تو نے میرے نام کی وجہ سے اس کا منہ دھو دیا، جو تیرے بس میں تھا، منہ دھونا ظاہر تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، جو تیرے بس میں نہیں تھا وہ ہم نے کر دیا۔ تو نے ہمارے نام کی وجہ سے اس کا منہ دھویا اور ہم نے تیرے اس کام کی وجہ سے اس کا دل دھو دیا، اس کو ہم نے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیا۔ اب یہ خواب سے اٹھے اور اٹھ کر مسجد آئے تو دیکھا گیا وہی شرابی جو شرابی کے نشے میں پڑا ہوا تھا سڑک میں اور نشے کی حالت میں اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کو دیکھا کہ وہ مصلی پر ہے اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا میں عبادت میں مشغول ہے۔ اس نے کہا ارے تو تو شرابی تھا اور نشے کی حالت میں تھا، تیری یہ حالت کیسے ہو گئی کہ اب سب کچھ جاننے کے باوجود پھر پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس درجے پر پہنچا دیا، اس کو کہ جو شراب کے نشے میں تھا، کہ جو خواب اس کو دکھلایا گیا اللہ کے نیک ولی کو، اس کی اس شرابی کو جو اب توبہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دی کہ اب سب کچھ جاننے کے بعد پھر پوچھ رہے ہیں ارے تم نے میرا منہ دھویا اللہ کے نام کی وجہ سے، تو اللہ نے تمہارے اس نیک کام کی وجہ سے میرے دل کو دھو دیا اور مجھے نیک صالح بنا دیا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا نام جتنی بھی غفلت کے ساتھ لیا جائے وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ سوچو تو صحیح، جب وہ نام غفلت کے ساتھ لیا گیا اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ شرابی اللہ کے نیک ولی بن گیا۔ اب جو آدمی اللہ تعالیٰ کا نام اس کے دھیان، اس کے توجہ کے ساتھ لے گا کہ میں جا رہا ہوں خانقاہ محمدیہ میں، شیر علی مسجد میں
بدھ کا دن ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، وہاں میں جا کر قرآن کی تلاوت سنوں گا، وہاں جا کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنوں گا، اور میں وہاں جا کر بزرگان دین علماء کی باتیں سنوں گا۔ ابھی یہ جو بیان پڑھا گیا، تقریر پڑھی گئی، یہ سہارنپور میں حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر یہ بیان ہوا۔ رمضان المبارک میں ہزاروں آدمی اعتکاف کرتے تھے، آج بھی الحمدللہ وہاں ذکر ہوتا ہے اور خانقاہ کے اندر اعتکاف ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر وہاں یہ بیان پڑھا گیا اور بیان کیا گیا، اور آج یہاں خانقاہ محمدیہ کے اندر یہ بیان پڑھا گیا۔ تو ہم توجہ اور دھیان کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا کتنا اثر ہوگا؟ جب غفلت کا اثر ہے تو دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا کتنا اثر ہوگا؟ اس لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ جس اللہ نے ہم سب کو یہ مبارک نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں اس گنگوہ کے اندر پیدا فرمایا جہاں سے علم کی روشنی عالم کے اندر پھیلی، عالم کے اندر پہنچی۔ بڑے بڑے علماء فرماتے تھے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی افقہ من الشامی ہیں۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے فتوے کی بڑی کتاب لکھی ہے، ساری دنیا کے الحمدللہ بر صغیر کے مفتیان کرام ان کی کتاب پڑھ کر مفتی بنتے ہیں۔ تو ان سے بھی زیادہ فقیہ اور ان سے بھی زیادہ ذہین اور فہیم تھے مسائل کے اعتبار سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے ذکر کا اور علم کا پیغام عالم کے اندر پہنچایا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال یہاں رہے، پھر اس کے بعد سہارنپور گئے اور وہاں انہوں نے پڑھایا۔ ان کے بھائی والد نظام الدین میں مرکز میں دہلی میں تھے، انتقال ہو گیا مولانا الیاس صاحب کے والد کا، پھر ان کے بھائی کا۔ میوات والے آئے کہ بھئی تمہارے والد نے، بھائی نے جو باغ لگایا تھا نظام الدین میں، وہ باغ لہلہا رہا تھا، اب تمہارے بھائی اور تمہارے والد کے جانے سے وہ مرجھا رہا ہے، اب اس کو پانی دو، اب تم ہمارے ساتھ میوات چلو، اب تم ہمارے ساتھ نظام الدین چلو۔ تو حضرت نے کہا بھائی میں تو یہاں پڑھا رہا ہوں، میرے شیخ ہیں، شیخ کی اجازت کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ شیخ کون تھے ان کے؟ حضرت مولانا خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں تھے، وہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے شیخ تھے۔ تو انہوں نے ان سے درخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، 1 سال کی چھٹی تم مظاہر علوم سے سہارنپور سے لے لو، اور تم وہاں نظام الدین میں ترتیب بنا کر پھر 1 سال کے بعد یہاں آ جانا۔ تو مولانا الیاس صاحب وہاں تشریف لے گئے 1 سال کی چھٹی لے کر، اور پھر وہاں جا کر حضرت نے محنت کی، میوات کے دورے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فکر پر کہ کس طرح سنت اور شریعت پورے طور پر عالم میں زندہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مبارک عالی محنت دعوت کی عطا فرمائی۔ ان کی 1 سال کی چھٹی کی برکت سے اب کتنے ہزاروں علماء، لاکھوں علماء 1 سال راہ خدا میں لگا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں یہ جماعت میوات کی موجود ہے، اس میں 3 علماء الحمدللہ موجود ہیں جو سال لگا رہے ہیں، اور کتنے علماء جو دوسرا سال لگا رہے ہیں، کتنے علماء جو تیسرا سال لگا رہے۔ ایک جماعت میں 3 سگے بھائی، تینوں حافظ، تینوں عالم، تینوں نے 1 سال یہاں لگایا ہندوستان میں، پھر دوسرا سال عرب میں ہمارے ساتھ وہ لگا کر آئے۔ والد بھی عالم اور بیٹا بھی عالم، دونوں نے 1 سال ہندوستان میں لگایا، اب وہ دوسرے سال کے لیے عرب کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ تو ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سال لگانے کی برکت سے ہزاروں لاکھوں علماء 1 سال، 2 سال، 3 سال لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا وہ گنگوہ سے ملا، اس لیے گنگوہ والوں کو میرے پاس تحفے میں دینے کے لیے سوائے تبلیغ کے کوئی اور سرمایہ اور کوئی قیمتی دولت نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، علم میں بھی اپنے آپ کو لگانا چاہیے، ذکر میں بھی اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اس لیے ہم نے اس خانقاہ کا نام رکھا خانقاہ محمدیہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ جی فلاں بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جی فلاں شیخ 40 سال تک خانقاہ میں رہے، خانقاہ سے باہر نہیں نکلے۔ حضرت نے فرمایا بڑی عفیفہ عورت ہے، پاک عورت ہے۔ فرمایا یہ بھی کوئی شیخ ہے؟ بھئی شیخ تو وہ ہے جس کا فیض سارے عالم پر محیط ہو، صرف ایک جگہ رہ کر محنت نہیں کرنی ہے، بلکہ سارے عالم کے اندر اس کا علم پہنچ رہا ہو، اس کا ذکر پہنچ رہا ہو، اس کی نقل و حرکت، اس کی چلت پھرت ہو رہی ہو۔ اس لیے ہم سب تینوں شعبوں کو لے کر سارے عالم میں پھریں گے، علم کو لے کر بھی، ذکر کو لے کر بھی، اور
تبلیغ کو لے کر بھی اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سارے شعبوں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے شعبوں کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی ہم سب کو نسلاً بعد نسل توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم 12 تسبیح پڑھیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا میوات میں کام کرنے والوں کو، تبلیغ والوں کو، فرمایا جن ساتھیوں کو 12 تسبیح کرنے کو کہا گیا تھا وہ اس کا اہتمام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور جو 12 تسبیح کا اہتمام کر رہے اور ذکر کے پابند ہو گئے، اب وہ ایک چلہ کم سے کم رائے پور جا کر حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی خانقاہ میں لگائیں۔ فرماتے تھے میں سفر کرتا ہوں رائے خدا میں اور لوگوں سے ملتا جلتا ہوں، لوگ کوئی کسی گناہ میں ہے کوئی کسی گناہ میں ہے تو ان کے گناہوں کے اثرات اپنے دل کے اوپر پاتا ہوں۔ جب تک ایک خاص مجمع میں رہ کر اللہ کا ذکر کر کر اللہ کی طرف 100% متوجہ ہو کر اس اثر کو جو لوگوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے دل پر آیا ہے، جب تک میں اس کو دھو نہ لوں اس وقت تک کہ مجھے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ یعنی جس طرح نیکیوں کا اثر ہوتا ہے اسی طرح برائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اس لیے بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے اور اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جب برے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے اثرات کچھ آ جاتے ہیں دل پر، تو وہ اثرات اس وقت تک کے زائل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا نام نہ رٹ لیں، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے لیں۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا، یہ تو سب کو معلوم ہے، حدیث میں آیا کہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، کسی کی نظر لگ گئی، بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا، بعض لوگ نظر کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ تو جس طرح نظر لگ جاتی ہے اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ والوں کی نظر جب پڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اثر انسان کے دل پر قلب پر ڈالتے ہیں۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی مشابہت اختیار کرو گے، نصارہ کی مشابہت اختیار کرو گے تو تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ یہاں ابھی میلہ لگ رہا ہے، میلہ چل رہا تھا ایک مرتبہ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند تشریف لے آئے، ہر ہفتے جمعرات کو تشریف لاتے تھے، تشریف لے آئے اور میلے کا دن تھا۔ حضرت وہاں نہیں ملے، گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہ جی میں ہوں محمود الحسن۔ کہ بھائی تم یہاں کیوں آئے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا یہاں میلہ چل رہا ہے، یہاں عرس لگ رہا ہے، یہاں بدعتی لوگ آئے ہوئے ہیں؟ کہا حضرت مجھے تو معلوم نہیں تھا، میرے تو ہر ہفتے آنے کا معمول ہے، میں آ گیا۔ فرمایا نہیں، تم نے ان کی جماعت میں زیادتی کر دی، ان کی جماعت میں زیادتی کر دی کہ تمہیں بھی لوگوں نے سمجھا کہ تم بھی میلے میں آ رہے ہو، تم بھی عرس میں آ رہے ہو، تم نے چادر چڑھانے والوں کی جماعت میں زیادتی کر دی۔ تو حضرت نے دروازہ نہیں کھولا اور فرمایا کہ واپس چلے جاؤ۔ ساتھ میں گنگو کے کوئی شخص بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی حضرت نے تو منع کر دیا اپنے گھر میں ٹھہرانے سے، تو ہمارے گھر میں ٹھہر جاؤ۔ کہ بھائی جب حضرت نے منع کر دیا تو تمہارے گھر اور حضرت کے گھر، اب تو مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ فوراً وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جہاں یہ بات ہے کہ تم برے لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، وہاں یہ بھی ہے کہ جب تم نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے، جس طرح اللہ کے نیک بندے خانقاہوں میں آتے تھے اور اللہ کے ذکر کی ضربیں لگاتے تھے، جس طرح نبی رسول صحابہ دین کی محنت میں اپنا تن من دھن قربان کرتے تھے، ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے، اپنا گھر بار چھوڑیں گے، اپنا علاقہ وطن چھوڑیں گے۔ ابھی تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے وطن چھوڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھر چھوڑا ہے، مغرب سے عشاء تک ہم یہاں خانقاہ میں ہیں، پھر ہمیں انشاءاللہ اس طرح یہ جماعت میوات سے چلے کے لیے آئی، یہ علماء 1 سال کے لیے آئے۔ نبی رسول پیغمبر جس طرح اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتے تھے اور ہمیشہ کے لیے اپنا علاقہ وطن چھوڑ دیتے تھے، اس طرح ہمیں بھی ان کی نقل کرنی ہے۔ سہ روزہ کے لیے کبھی نکلیں گے، کبھی 40 دن کے لیے نکلیں گے، کبھی 4 مہینے کے لیے نکلیں گے، کبھی 5 مہینے کے لیے نکلیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری قبر انشاءاللہ دوسرے ملکوں میں بن جائے گی۔ تو ان کی مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں نیک لوگوں کی، جس طرح وہ اللہ کے نام کے لیے جمع ہوتے تھے اس طرح ہم بھی یہاں جمع ہوئے۔ تو اللہ کے نام کو لینے کے لیے جمع بھی ہونا ہے اور اللہ کے نام کو لے کر جماعتوں میں بھی پھرنا ہے۔ اب 12 تسبیح پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، 2 تسبیح اس یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں
आ रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरमियान में इस तरह पढ़ेंगे कि जो कुछ खानकाह, मदरसा, तबलीग, इल्म व ज़िक्र हमें मिला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शान निशान बेहतरीन बदला अता फरमा। और फिर इल्लल्लाह की 4 तस्बीह इस ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल में समा रहे हैं, हम जिक्र में डूबे जाते हैं, अल्लाह पाक हमारे दिल में समाए जाते हैं। और फिर 6 तस्बीह अल्लाहु अल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हमारे दिल में हैं। और अल्लाह अल्लाह की तस्बीह इस तरह पढ़ेंगे, एक तस्बीह कि अल्लाह का हर हुक्म पूरा करना है और नबी के हर तरीक़े पर हमें चलना है और सारे आलम में कुरान हदीस को, इल्म व ज़िक्र को फैलाना और पहुँचाना है। गोया हमारी 2 ज़बानें हैं, एक मुँह में है, एक दिल में है। दोनों ज़बानों से हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। और हम सिर्फ अल्लाह को याद नहीं कर रहे, हमारे साथ आसमान ज़मीन, चाँद सूरज सितारे, दरिया पहाड़ सब अल्लाह के ज़िक्र में हमारे साथ मशगूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله